السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر مکہ میں یہ اعلان کر دو کہ جس کسی کا بھی مجھ پر حق ہے وہ آج آ کر لے لے۔ یہ خبر سنتے ہی مکہ میں کوہرام مچ گیا اور تمام کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو بخار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک وہ سرخ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام اور زیادہ رونے لگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے جس کسی کا بھی مجھ پر کوئی حق ہو وہ آج اسی دنیا میں لے لے، تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب پیش کیا جاؤں تو مجھ پر کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام اور بے تحاشا رونے لگتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں کہ اچانک ایک صحابی کھڑا ہوتے ہیں جن کا نام عکاشہ بتایا جاتا ہے۔ وہ کھڑا ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ پر میرا ایک حق ہے۔ جنگ احد میں جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گئی تھی۔ میں اس کوڑے کا آپ سے آج حساب لینا چاہتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتے ہیں اور اس صحابی سے کہتے ہیں کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو نہیں دیکھتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور آپ کو شدید بخار ہے؟ کیا تم اس حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا بدلہ لینے کا سوچ رہے ہو؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، اس کو اس کا بدلہ لینے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا منگاتے ہیں اور حضرت عکاشہ سے کہتے ہیں کہ اس کوڑے سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی، یعنی جو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگی تھی، میری پیٹھ اس وقت ننگی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کو اتار دیا اور عکاشہ سے کہا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک کو بوسہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، بھلا میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ میں تو صرف اس بہانے سے، یعنی کوڑے مارنے کے بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ اب یہ میرا مقصد یہ حاصل ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے حق کا خیال کس قدر فرماتے تھے کہ آپ نے اپنے کرتا تک کو اتار دیا۔ لیکن آج ہم اور آپ سوچیں کہ ہم کس قدر دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، یہاں تک کہ ہم سارے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور پھر ہم محمدی اور مصطفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے اور آج کے اس قصے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔